ابو الحسن خرقانی اور حدیث کا درس۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص علم و حدیث پڑھنے کے لیے آیا اور دریافت کیا کہ آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی؟ حضرت نے فرمایا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس شخص کو یقین نہ آیا، رات کو سو گیا تو حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ابو الحسن سچ کہتا ہے، میں نے یہ اسے پڑھایا ہے۔ صبح وہ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور پڑھنے لگا۔ بعض مقامات پر ابو الحسن نے فرمایا یہ حدیث شریف حضرت سے مروی نہیں ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا تم نے حدیث پڑھا شروع کی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروئے مبارک کو دیکھا شروع کیا۔ میری یہ آنکھ حضور کے ابروئے مبارک پر ہے۔ جب حضور کے ابروئے مبارک پر شکن پڑتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ حضور اس حدیث سے انکار فرما رہے ہیں۔ ایک ولی ایک محدث کے درس حدیث میں حاضر ہوئے تو اس محدث نے ایک حدیث پڑھی اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ تو وہ ولی بولے یہ حدیث باطل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یوں نہیں فرمایا۔ وہ محدث بولے تم کیا ایسا کیوں کہہ رہے ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا؟ تو اس ولی نے جواب دیا حاجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف علی راسک یقول انی کم قل ھذا حدیث۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی۔ وہ محدث حیران ہوئے اور بولے کیا تم بھی حضور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھ لو۔ چنانچہ جب اس محدث نے اوپر دیکھا تو حضور کو تشریف فرما دیکھ لیا۔ ہمارے حضور حاضر ناظر ہیں، مگر دیکھنے کے لیے کسی ولی کی نظر درکار ہے۔ کسی کامل ولی کی نظر کرم ہو جائے تو آج بھی سرکار عبد قرار کے دیدار پر نور شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک مجلس مشاعرہ میں ایک عیسائی شاعر نے جب ذیل شعر کہا محمد تو زمین میں بے گمار ہے، فلک پر ابن مریم کا مقام ہے، جو سچا ہے وہی افضل رہے گا، جو سچے ہیں بھلا افضل کہاں ہے، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ ایک مسلمان شاعر نے اس کے جواب میں شعر کہا تیرا ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔
خداوند کریم نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان لعین نے اس کا بہت برا منایا اور اپنے جی ہی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنانچہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے مگر شیطان لعین کھڑا رہا اور نہ جھکا۔ خداوند کریم اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ خدا تعالیٰ نے اس کا یہ انوت بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود نکل جا میری بارگاہ سے، رحمت سے جا، تو قیامت تک کے لیے مردود ملعون ہے۔ خدا کے رسول کے مقبولوں کی عزت تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان کو اپنی مثل بشر سمجھ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینا فعل شیطانی ہے، کام شیطانی ہے، اور ایک پیغمبر خدا کو سب سے پہلے تحقیر بشر کہنے والا، اپنے جیسا کہنے والا شیطان ہے۔ شیطان کی تھوک۔ خدا نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑا۔ خدائے تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک ملا ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کے لیے وجہ زینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کی شان اور چمکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد و نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنگلی ہرن۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے، اسی طرح سے جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔
آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک ہو گیا۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے؟ وہ بولے، اللہ کا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا رحمت بھرا ہوا ہاتھ ہماری پشتوں پر بھی پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں اور دوسرا گروہ بولا، تو پھر ہم بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں خوشبو پیدا نہ ہوئی اور وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر تعجب ہو کر بولے، کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا؟ پہلے گروہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے اور تم گئے خوشبو لینے کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہ تھی۔ اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضری میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی دین عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔